السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 42 تک ہم پڑھ چکے۔ ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کی چال بازیوں کے نتیجے میں جیل میں بھیج دیا گیا، اور وہاں پر ان کے ساتھ 2 اور قیدی تھے جنہوں نے خواب دیکھے اور یوسف علیہ السلام سے ان خوابوں کی تعبیر جاننا چاہی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہلے توحید کی دعوت دی اور اس کے بعد ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ پھر جس قیدی کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اور واپس بادشاہ کے پاس جائے گا، محل میں ہی کام کرے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میں بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہوں۔ لیکن اس قیدی کو شیطان نے بلوا دیا اور وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کئی سال، یعنی مفسرین کے مطابق 9 یا 7 سال تک جیل میں ہی رہے۔ آج کی آیت دیکھتے ہیں، آیت 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ طویل مدت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس رہا ہونے والے ساقی کو سیدنا یوسف علیہ السلام کا پیغام یاد دلا دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ شاہ مصر کو ایک عجیب اور ڈرونا سا خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو اپنے سے بہت بھاری 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور گوشت کھا کر انہیں ختم ہی کر دیا ہے، اور یہ سارا گوشت چٹ کر جانے کے بعد بھی وہ دبلی کی دبلی ہی ہیں جیسے پہلے تھیں۔ دوسرا منظر یہ دیکھا کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں جو 7 ہری بھری اور سرسبز بالیوں کے اوپر لپٹ گئی ہیں اور انہیں بھی سوکھا بنا دیا ہے۔ آیت نمبر 44۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ جب بادشاہ نے ان لوگوں سے پوچھا اپنے درباریوں سے خواب کے بارے میں، تو وہ کہنے لگے، یہ تو پریشان سے خیالات ہیں اور ہم ایسی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو اس خواب نے بادشاہ کو سخت حیران اور متوش کر دیا تھا۔ اس نے اپنے ملک کے دانش مند نجومیوں، خوابوں کی تعبیر بتانے والوں اور درباریوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ میں نے ایسا اور ویسا خواب دیکھا ہے، تم میں سے کوئی شخص مجھے اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے؟ مگر اس خواب کی تعبیر بتانے سے سب نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہہ دیا کہ یہ خواب ایسے ہی ہے، ایسا ہے ہی نہیں جس کی تعبیر بتائی جا سکے۔ یہ تو پراگندہ اور پریشان سے خیالات ہیں، اور ایسے خیالات کی کچھ تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ آیت نمبر 45۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون۔ ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا، اسے مدت کے بعد یوسف اور ان کا پیغام یاد آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجو۔ آیت نمبر 46۔ یوسف ایہا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلوہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ پھر وہاں جا کر اس نے یوسف سے کہا، یوسف اے راست باز ساتھی، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھائی جا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں بھی علم ہو جائے۔ یہ جواب جب اس ساقی نے سنا جو قید سے رہا ہوا تھا، تو اسے فوراً یوسف علیہ السلام کا اور ان کا خوابوں کی تعبیر بتانا
اور ان تعبیر کا حرف بحرف سچ ہونا یاد آ گیا۔ نیز سیدنا یوسف علیہ السلام کا آخری پیغام بھی اسے یاد آ گیا۔ اب مدت بہت ہو چکی تھی، اس کے بعد اس نے ان ساری باتوں کا ذکر بادشاہ سے کیا اور پھر بھی بتا دیا کہ ایک نہایت پاک باز اور شریف النفس انسان بڑی مدت سے بے گناہ قید میں پڑا ہے۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے پاس قید خانے میں جاتا ہوں اور اس خواب کی تعبیر اس سے پوچھ کر آپ کو بتائی دیتا ہوں۔ ساقی کا سیدنا یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنا۔ بادشاہ پہلے ہی بہت حیران تھا اور اسے تعبیر بتانے والوں کے جواب سے قطعاً امید حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ کوئی خطرناک آفت نازل ہونے والی ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً ساقی کو قید خانے جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے قید خانے پہنچ کر ایسے الفاظ سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مخاطب کیا جن سے قید میں ہمراہی کے زمانے کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بلند کردار اور علم اور اخلاق کے جو نقوش اس ساقی کے ذہن پر تھے اس دوران یعنی اس کے ذہن پر ثبت ہوئے تھے، وہ ابھی تک اسے بھولے نہیں تھے، اور وہ یہ تھے کہ اے میرے راست باز ساتھی۔ اس خطاب کے بعد اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب حرف بحرف سنایا، تعبیر بتانے والوں کا جواب بھی بتایا۔ پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر پوچھی اور اس کی غرض سے یہ بھی بتائی کہ ایک تو بادشاہ کو تعبیر بتانے والوں کو اور عام لوگوں کو اس خواب کی تعبیر کا علم ہو جائے، دوسرے ان سب کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کس طرح ایک صاحب علم اور اخلاق اور لائق ترین شخص مدتوں سے بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے۔ آیت نمبر 47 قال تزرعون سبع سنین دعابا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، جو کھیتی تم کاٹو اس میں سے کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی کو بالیوں ہی میں رہنے دینا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر بتانا، اس کا علاج اور پیش آنے والے حالات بھی بتانا اس آیت سے ثابت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فوراً اس خواب کی تعبیر بتا دی، پھر صرف تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس پیش آنے والی مصیبت کا ساتھ ہی ساتھ علاج بھی تجویز فرما دیا، اور یہی وہ پیغامانہ فراست یا اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم تھا جو آپ علیہ السلام نے انتہائی بلندیوں پر پہنچ جانے کا پہلا زینہ ثابت ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس ساقی کو بتایا کہ دیکھو تم پر 7 سال خوشحالی کا دور آئے گا، اس دور میں تم کفایت شاری سے کام لینا، جتنا غلہ ان سالوں میں پیدا ہو اس میں سے بقدر ضرورت استعمال کرنا، باقی غلہ بالیوں ہی میں رہنے دینا۔ ان 7 سالوں کے بعد 7 سال قحط سالی کا دور ہوگا، اس دوران میں تم وہ غلہ استعمال کرنا جو تم نے پہلے 7 سالوں میں بالیوں میں محفوظ رکھا ہوگا۔ بالیوں میں محفوظ رکھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ غلے کو کیڑا نہیں لگے گا، دوسرا اس کا بھوسا قید سالی کے دوران میں تمہارے جانوروں کے کام آئے گا، اور یہ بالیوں میں محفوظ شدہ غلہ تمہارے قید سالی کے سالوں کو کفایت کر جائے گا، بلکہ اگلے سال کی فصل کے بیج کے لیے بھی بچ جائے گا۔ آیت نمبر 48 ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے اور جو اناج تم نے ان سالوں کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا لیا جائے گا بجز تھوڑے سے اناج کے جو تم میں بچا لو گے۔ آیت نمبر 48 میں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو خوشخبری سنائی یہ بادشاہ کے خواب یا اس کی تعبیر کا حصہ نہیں، تاہم اللہ نے جو علم آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا اس کے مطابق آپ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بشارت بھی دے دی کہ ان 14 سالوں کے بعد 15ویں سال ایسا آئے گا جس میں خوب باران رحمت ہوگی، اور جن چیزوں کو نچوڑ کر ان سے روغن یا رس حاصل کیا جا سکتا ہے ایسے سب غلوں اور پھلوں کی افراد سے پیداوار ہوگی، کھیتی باڑی بکثرت ہوگی، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، اور بالخصوص انگور وغیرہ کو نچوڑ کر لوگ شراب کشید کریں گے۔ یہ آخری بات سائل کے حسب حال بیان فرمائی کیونکہ وہ یہی کام کرتا تھا۔ آیت نمبر 49 ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور اس سال وہ خوب رس نچوڑیں گے۔ تو
اس آیت کے مطابق جیسے کہ میں نے ابھی پڑھا کہ بادشاہ کے لیے خوشخبری تھی کہ 15واں سال جو ہے وہ بہت زیادہ بارآور ثابت ہوگا اور اس سے یہ ساری قحط والی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 50 وقال الملک تونی به فلما جاءه الرسول قال ارجی الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدیہن علیم۔ بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ، مگر جب پیغام لے جانے والا یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے مالک یعنی بادشاہ مصر کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں والا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا پروردگار تو ان کے چال بازیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب الزام کی بریت سے پہلے یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو جب ساقی نے قید خانے سے واپس جا کر یہ تعبیر اور یہ تدبیر اور یہ بشارت سنائی تو وہ اش کر اٹھا، اس کے دل سے وحشت دور ہو گئی اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ وہ فیض یاب وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے علم اور فضل سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں اس کی زیارت سے کر سکوں اور اس کے مرتبے اور اس کی قابلیت کے مطابق اس کی عزت اور تکریم کروں۔ جب بادشاہ کا پیغمبر پیغام لے کر قید خانے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آپ علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام اور قید سے رہائی کی خوشخبری سنائی تو بجائے اس کی کہ یوسف علیہ السلام اس پیغمبر پر خوش ہوتے اور آپ علیہ السلام نے قید سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور پیغمبر سے کہا کہ واپس جا کر پہلے بادشاہ سے اس قصے کا فیصلہ کراؤ جس کی وجہ سے مجھے قید میں ڈالا گیا تھا، یعنی ان عورتوں والے قصے کی کیا صورتحال ہے جبکہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ بالالفاظ دیگر آپ کا جواب یہ تھا کہ جب تک میرے اس جرم کے بے گناہی کی تحقیق نہ ہو جائے، میری پوری طرح بریت نہ ہو جائے، میں قید سے باہر آنے کو تیار نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے مطالبے میں اصل مجرم زلیخا کا نام جان کر نہیں لیا کیونکہ اس کا خامد آپ علیہ السلام کا محسن اور انصاف پسند تھا۔ آپ نے اسے بدنام نہیں کرنا چاہا بلکہ اجمالاً ان سب ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا ذکر کر دیا کیونکہ وہ سب بھی اس جرم میں زلیخا کی ہمنوا بن گئی تھیں اور ان سب نے مل کر ہی آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوایا تھا۔ آپ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ میرا پروردگار تو میری گناہی اور عفت کو جانتا ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی ناواقف حال کے دل میں بھی یہ شائبہ نہ رہے کہ شاید اس معاملے میں یوسف کا کچھ قصور ہے۔ تو اس ساری بات سے ہمیں پیغمبرانہ اخلاق پتہ چلتے ہیں کہ پیغمبروں کو دنیا کے عہدوں اور دنیا کی جو خواہشات یا دنیا کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسائشیں ہوتی ہیں وہ متاثر نہیں کرتی۔ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی عام انسان ہوتا تو بھاگ کر قید خانے سے نکلتا اور شکر کرتا کہ میری جان چھوٹی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرے اوپر ایک الزام ہے اور میں اس الزام کو صاف کیے بغیر جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے آگے بھی انہیں پیغمبری کا کام کرنا تھا تو وہ اس الزام کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلے ان عورتوں کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ وہ کیا معاملہ تھا۔ آیت 51 قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قل حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حس الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا وہ کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف ورگلانا چاہتا۔ وہ بول اٹھی حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی اب تو حق ظاہر ہو ہی چکا ہے، میں نے ہی ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ تو عورتوں کا اعتراف جرم ہوا اور اب صورتحال یہ بن گئی تھی کہ بادشاہ خود سیدنا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ذاتی دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس نے فوراً اس تکیہ دار دعوت میں شریک ہونے والی سب عورتوں کو بلا کر گواہی طلب کی اور گواہی سے پہلے بادشاہ کا یہ کہنا کہ جب تم نے یوسف کو ورگلانا چاہتا سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کو اس واقعے کی خبر ضرور تھی، البتہ اس نے اعیان سلطنت کی رائے کے علی الرغم اس واقعے کی تحقیق کو کچھ اہمیت نہ دی تھی۔ ان عورتوں کو بھی اب موقع کی نزاکت خوب معلوم ہو گئی تھی کہ اب سچ کہے بغیر چارہ نہیں، چنانچہ انہوں نے صاف صاف اعتراف کر لیا
کہ یوسف بالکل بے قصور ہے، اور اس نے ہم میں سے کسی کو بھی میلی آنکھ سے دیکھا تک نہیں۔ عورتوں کی اس گواہی کے بعد زلیخا کے لیے بھی کسی مکر اور فریب یا جھوٹ کی گنجائش باقی نہیں رہی، اور اس نے سب کے سامنے برملا اعتراف کر لیا کہ اصل مجرم میں ہوں، میں نے ہی اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور اور سچا ہے۔ آج کی کلاس کی بھی آخری آیت ہے، اور آج کے پارہ کی بھی آخری آیت ہے، پارہ نمبر 12 کی۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اس وقت یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا صبر تحمل ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جرم کا سب سے بہتر اور اول درجے کا ثبوت مجرم کا اپنا اعتراف ہوتا ہے۔ اس اعتراف کے بعد جب حق نتھر کر سامنے آ گیا تو اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے یہ مطالبہ کیا ہی اس لیے تھا کہ میری پوزیشن عام لوگوں کی نظروں میں بالکل واضح ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دغا باز اور خائن قسم کے لوگوں کا فریب چلنے نہیں دیتا۔ اس مقام پر خائن سے مراد وہ ہاتھ کاٹنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یوسف علیہ السلام بالکل پاکیزہ سیرت انسان ہے اور اصل مجرم زلیخا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام ہی پر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ اسے زلیخا کی بات مان لینی چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے مقدمے کی تحقیق تک اپنی قید سے رہائی کے معاملے کو جس پیغمبرانہ صبر اور تحمل سے ڈلے میں ڈالا، اس کی داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر میں اتنی مدت قید میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے تو میں فوراً بلانے والے کے ساتھ ہو لیتا۔ اس جملے میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل کی تعریف فرمائی، دوسرے نہایت لطیف پیرائے میں اپنی عبودیت کاملہ اور انکساری کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام یہ اس لیے بھی چاہتے تھے کہ عزیز مصر نے انہیں اپنے گھر میں لایا، پرورش کی، تو اس کے سامنے بھی یہ معاملہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہا اور اس کے ساتھ کوئی نمک حرامی نہیں کی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یوسف علیہ السلام جیسا کردار اور صبر و تحمل عطا فرمائے، اور ان سورہ سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔